بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں گھوڑا ہمیشہ حسن، شرافت اور وفاداری کی علامت سمجھا گیا ہے۔ یہ محض ایک جانور نہیں بلکہ ایک نہایت حساس اور باشعور مخلوق ہے، جس کے اعضاء انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں احساس بولتا ہے اور اس کی فطرت میں وفا رچی بسی ہوتی ہے۔ اسی لیے تاریخ کے ہر دور میں انبیاء، اولیاء اور مجاہدین کے ساتھ گھوڑا عزت و عظمت کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ کربلا کے واقعے میں بھی ایک گھوڑا ایسا ہے جس کا ذکر آج تک زندہ ہے، اور وہ گھوڑا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وفادار گھوڑا ذوالجناح۔ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کے بعد ذوالجناح کہاں گیا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ شہید ہو گیا یا غائب ہو گیا؟ ذوالجناح کو لے کر عوام اور مورخین کے ذہنوں میں بے شمار سوالات پائے جاتے ہیں، اور آج ہم انہی سوالات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور تاریخ میں موجود مختلف روایات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ذوالجناح کے انجام کے بارے میں اہل تاریخ نے کیا کچھ نقل کیا ہے۔ ناظرین، ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب ذوالجناح میں انہوں نے بہت سی روایات کو جمع کیا ہے۔ ذوالجناح کے انجام کے سلسلے میں تاریخ میں متضاد بیانات ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کہتے ہیں کہ وہ اب تک زندہ ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ ذوالجناح کے بارے میں وائز کاشفی لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نوحہ و گریہ کر رہے تھے اور ذوالجناح گردن جھکائے رو رہا تھا اور اپنے چہرے کو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاؤں پر مل رہا تھا۔ ناظرین، ابو المعید خوازمی روایت کرتے ہیں کہ اس ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد زمین پر سر مارا، چیخ چیخ کر روتا تھا اور فریاد کرتا تھا۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ ذوالجناح امام کی شہادت کے بعد صحرا کی طرف نکل گیا اور کسی شخص کو اس کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ عبداللہ بن قیس سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ذوالجناح نے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے دور کیا، خیمہ اہل بیت میں پہنچا اور وہاں سے نہر فرات پر پہنچا اور داخل نہر ہوا، اور پھر نہیں معلوم کہ ذوالجناح کہاں چلا گیا۔ کچھ لوگوں نے تحریر کیا ہے کہ ذوالجناح مدینہ میں مسجد نبوی لایا گیا اور خبریں قتل امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی، اور اب ذوالجناح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود ہے۔ ناظرین، بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اہل حرم کے خیام سے جب ذوالجناح واپس چلا تو ایک نقاب پوش شخص اس پر سوار ہوا، وہ سوار اسے لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد کسی نے ذوالجناح کو نہیں دیکھا، نہ ہی کسی نے اس سوار کو شناخت کیا۔ ناظرین، روایت موجود ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے خاک کربلا پر تشریف لائے تو ذوالجناح نے آپ کے حفاظت کی خاطر آپ کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا، اور طواف کے دوران جو بھی آپ کے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ذوالجناح کے حملے کا نشانہ بن جاتا، اور اس طرح ذوالجناح نے 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد پھر ذوالجناح آپ کے قریب آیا، آپ کے جسم اطہر کو سونگا، بوسہ لیا اور اپنی پیشانی کو خون مظلوم سے سرخ کیا۔ اس کے بعد اپنے تمام جسم کو خون مظلوم سے رنگین کیا اور تمام میدان میں حیران و پریشان چکر لگانے لگا۔ روایت میں آیا ہے کہ ذوالجناح
حیران ادھر ادھر دوڑنے لگا اور اپنی ہنہناہٹ میں اس امت سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا جس نے اپنے نبی زادے کو پیاسا شہید کر دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح دوڑتا دوڑتا خیام اہل بیت کی طرف آیا اور در خیمہ امام حسین علیہ السلام پر اس زور سے ٹکر ماری کہ وہیں پر گر کر مر گیا۔ یوں ذوالجناح کی یہ داستان ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ وفاداری صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ کربلا میں ایک گھوڑے نے وفا، غیرت اور شعور کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں مولا غازی عباس علمدار اور امام حسن علیہ السلام کی سواریوں کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔